بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ تعالی ہم 11th جز شروع کریں گے، اور سورہ توبہ ہماری چل رہی ہے، آیہ نمبر 93 تک ہم نے کر لیا تھا الحمدللہ۔ اور اچھا، بیچ میں اگر آواز میری کوئی کم زیادہ کچھ ہو رہی ہے تو پلیز انمیوٹ کر کے مجھے بتا ضرور دیجیے گا۔ میں آج اپنے بیسمنٹ میں ہوں تو آئی ڈونٹ نو کہ یہاں پر سگنل کا کوئی پرابلم نہ ہو انشاءاللہ۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 11th جز شروع کرنی ہوں۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم تعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ تم جب پلٹ کر ان کے ابھی یہ دماغ میں رکھیں، سورہ توبہ ہے یہ ہماری کنٹینیو، اور یہ بیک گراؤنڈ سورہ توبہ کا یہ ہے کہ غزوہ تبوک جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سب کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ دس واز دا لائک بہت ہی بڑی ایک جنگ تھی جو رومنس کے اگینسٹ تھی بیسیکلی، اور اس میں جو بھی ہیلتھی تھا، جو بھی افورڈ کرتا تھا، ان سب کو ضروری تھا پارٹیسپیٹ کرنا۔ لیکن کس طرح ہپوکریٹس الگ ہو گئے، کچھ اور لوگ، تو یہ انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے۔ دماغ میں بس اس کے یہ رکھنا ہے۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ یعنی جب رسول اللہ جنگ سے واپس آئے تو لوگ ان کے پاس آ کے اپنی ریزن دے رہے تھے وائی دے ڈنٹ گو، اور دماغ میں یہ بھی رکھیں کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ان کی فصل پوری پک چکی تھی اور وہ کاشت کرنے کا ٹائم تھا، جو ان کی روزی روٹی ہے، مطلب اس کو سیل کر کے یہ ان کا زندگی چلتی تھی، تو یہ ایک ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور پھر بہت سخت گرمی کا ٹائم تھا، سفر لمبا تھا، تو یہ تمام چیزیں مل جل کے نا، مطلب ایک لوگوں کے دلوں میں جس نے پرابلم ڈالی تھی یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے پاس آئیں گے، ان سے کہنا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے، جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصل مقام جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل کے نرم تھے، تو وہ لوگ آ کے آپ کو اپنا ریزن دیتے اور آپ سب کے ریزن کو ایکسیپٹ کر لیتے۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، یعنی کہ یہ جو بدو، جو ڈیزرٹ میں رہنے والے، صحرا میں رہنے والے، جو ان میں سے اگر وہ کوئی اسلام کی طرف آتے بھی تھے تو ابھی ان کو اتنا علم نہیں تھا کیا، تو ان کو جب کچھ کہا جاتا تھا کہ اچھا جی اللہ کی راہ میں دو، جس طرح یہ جنگ کے لیے ضرورت ہے کیا، تو ان کو ان کی جان پہ بناتی تھی، ان کو لگتا تھا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار کر پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں،
اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں، ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یعنی اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، کرتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس کا کوئی اور ریزن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز دماغ میں ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنی نیت بعض دفعہ ہمیں رینیو کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ فار گرانٹیڈ کبھی بھی نہیں رہنا ہے، آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ میں مطلب دل میں اگر ذرا سا بھی یہ آ رہا ہے نا کہ ہاں میں اس وقت اگر مدد کروں گی، یہ کروں گی، بعض دفعہ وہ ہوتا ہے کہ جی کر دو، اس کے بعد ہم وہ ٹیکس کی ریسیٹ بھی مل جائے گی، ٹیکس میں بریک بھی مل جائے گا، یا اس وقت کر دو کہ سب لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی ساتھ میں کھڑی ہو جاؤں گی، ڈونیشن کرنی، جو بھی واٹ ایور ریزن، اپنی نیت کو خالص کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کیا، سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ جس کوئک بات اس آیت سے ریلیٹڈ کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا عربی میں، اچھا عربی میں اس میں کیا ہے کہ جو میں اس کو پڑھ دیتی ہوں، والسابقون الاولون، سابقون سبقت لے جانے والے کون سے ہوتے ہیں؟ جو فرسٹ ہوتے ہیں بالکل اولون۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ ری انفورس کیا کہ جو بالکل آگے ہوتے ہیں، کوئی اچھا کام کرنے کا ان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرتے، اور وہ بے شک پوری دنیا ایک طرف ہوتی ہے، وہ ایک طرف ہوتے ہیں، اگر ان کو اچھا کام نظر آتا ہے کوئی کرنے کا تو اللہ تعالیٰ یہ پوری کیٹیگریز بتا رہے ہیں کہ کس اجر کے لحاظ سے۔ تو پہلے تو وہ لوگ ہو گئے جو سابقون ہیں، جو ہر چیز میں آگے ہیں، فور رنرز۔ اس کے بعد مہاجرین آگے جو مکہ سے مدینہ آئے اپنا سارا کچھ چھوڑ کے، اور ان کا ریزن کیا تھا؟ صرف اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے ایسا کیا۔ پھر نیکسٹ کیٹیگری آ گئی والانصار۔ انصار کون سے تھے؟ جنہوں نے مدینہ میں ان کو ویلکم کیا، جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے کہ یہ سپورٹ کی جن کو اس اچھے کام میں، وہ انصار آگے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، یہ جو کیٹیگری نا والذین اتبعوہم بإحسان، کیونکہ کبھی کبھی انسان کے دل میں آتا ہے اچھا جی وہ تو سابقون اولون، وہ تو صحابہ کرام اور یہ سارے وہ ہو گئے، پھر مہاجرین جو تھے انہوں نے ہجرت کی، وہ لوگ ہو گئے اللہ کی گڈ بکس میں، پھر انصار جنہوں نے اتنا بڑی قربانیاں دی وہ ہو گئے، تو پھر مطلب میں اور آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ہمارے لیے تو کوئی ہوپ ہی نہیں ہے۔ تو پھر والذین اتبعوہم بإحسان کہ اس کے بعد جن لوگوں نے ان کو فالو کیا اچھائیوں میں، میننگ کہ اب فالوورز ہیں ہم، لیکن ہم اچھائی کے فالوورز ہیں، جو لوگوں نے اچھے کام کیے ہم ان کی طرح کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی کمیوں کے باوجود بھی ہم اچھائی کی کوشش کرتے ہیں، ہم اچھے کام اپنے لیے بھی کرتے ہیں، فیملی کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی جو اچھائی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، بھلے ہی وہ صحابہ نہیں ہیں، وہ مہاجر نہیں ہیں، وہ انصار نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی ایک گروپ میں ان کو ڈال کے آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ راضی ہوئی اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی ہوپ ہے، یہ دماغ میں ہمیشہ رکھنا ہے کہ میں تو وہ بن ہی نہیں سکتی جو وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ہوپ دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترجمے میں یہی، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے، یعنی کہ بہت ہی پکے ہو گئے اپنی ہپوکریسی میں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یعنی تو دنیا میں بھی ان کو ملے گا اور ان کو دوبارہ سے قبر سے نکالا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ عذاب دیا جائے گا۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد، بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس میں اب یہ تھا کہ یہ تو ہپوکریٹس تھے نا، تو انہوں نے آ کے اور مشرکین نے آ کے اپنے ریزن دیے کہ جی ہم کیوں نہیں گئے تھے۔ ایک کچھ لوگوں کا گروپ تھا، 5 6 7 لوگ تھے، وہ کہتے ہیں ان میں جو ایک کا نام جو آتا ہے ہسٹری میں ابو لبابہ، تو ان کا یہ تھا کہ وہ صرف اپنی سستی کی وجہ سے اور اپنے یہ تھا کہ جی کھیتی کا اس کا مطلب وہ دل سے پکے مومن تھے، مطلب ان کے دل میں ایمان کے بارے میں کوئی کوشچنز نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، لیکن وہ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، نہیں گئے تھے۔ تو جب وہ واپس آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو اپنا احساس ہوا کہ ہم نے کیا کیا، تو انہوں نے
یہ کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی میں جو پلرز تھے ان کے ساتھ رسی سے باندھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک رسول اللہ ہماری یہ رسی نہیں کھولیں گے ہم نہیں نکلیں گے۔ کچھ دن گزر گئے، رسول اللہ کو پتہ چلا تو پھر آپ گئے اور آپ نے جا کے وہ جو ان کی رسیاں تھیں وہ کھولی، اور تب وہ لوگ وہاں سے نکلے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی اپنے لیے سزا تجویز کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، کیونکہ جو باقی لوگ آ رہے تھے وہ جھوٹے ریزنز دے رہے تھے، انہوں نے کوئی جھوٹا ریزن نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اپنے آپ کو اس چکر میں انہوں نے اس سے باندھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ یہ جو بات ہے نا، ان کا عمل مخلوط ہے، جیسے اب میں اور آپ جو ہے نا ہم اسی کیٹیگری میں آئیں گے۔ مخلوط کا مطلب یہ نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، اچھے کام کرتے ہیں پھر گری خراب بھی کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا بھی عمل، although ان سے کمپیریزن پھر بھی ہمارا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ جی جان سے اسلام کی سپورٹ میں لگے ہوئے تھے، ان سے یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی۔ تو میں اور آپ بھی، جب ہماری بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، بس ہمیں کوشش کیا کرنی ہے کہ ہمیشہ اچھائی کا جو پلڑا ہے نا، جو بیلنس میں اگر ڈالیں تو وہ بھاری ہونا چاہیے، بس that's what we have to do۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ فوکس کر کے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جمع کرتے رہنا ہے آپ نے۔ اے نبی تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پیچھے بات ہو رہی تھی منافقوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کے لیے آپ کچھ بھی کہہ لیں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں کرنے والا معاف، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اے نبی تو بھی دعا مانگ، کیونکہ رسول اللہ کی دعا جو ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہوگی، ان کو سکون ملے گا کہ جب نبی ہمارے لیے دعا مانگ رہے مغفرت کی تو ہمیں مغفرت مل جائے گی۔ اور ان سے صدقہ خیرات کروا کے اور ان کے اس میں سے مطلب یعنی ان کی برائی کو دور کر دو جو ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، یعنی کہ just to prove yourself کہ تم واقعی ابھی بھی دین کے راستے میں ہی ہو، تم اپنے عمل اچھے کرتے رہو، لوگ بھی دیکھیں گے تمہیں جو ارد گرد کے مومنین ہیں، رسول اللہ بھی دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے، کچھ مس نہ کر دیا طرز عمل اب تمہارا کیا بنا، اور پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اچھا، کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکیم اور دانا ہے۔ بیسیکلی بس تھوڑا سا ان کے بارے میں کوئکلی میں، یہ کہانی پوری لمبی ہمیشہ ہوتی ہے لیکن آئی کی ناٹ موو وداؤٹ، یعنی اس ایک ریمائنڈر جو ہم سب، آئی ایم پریٹی شور سب کو پہلے سے آپ نے شاید اس کو بہت دفعہ پڑھا ہوگا، لیکن اینی ویز اس کا میں پھر ریویو کروں کہ اب یہ تو ایک ابو لبابہ اور کچھ لوگ تھے، تو انہی میں کچھ لوگ اور تھے جس میں ایک کعب بن مالک تھے اور دو ان کے ساتھ اور لوگ تھے، یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ کعب بن مالک اب جب بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو اپنے پوتے کو یہ قصہ پورا انہوں نے، جو کہ کوٹ بخاری میں ہے، ایک حدیث کی پوری مطلب اوتھینٹک ایک نریشن ان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب میں نے کہا کہ مطلب ابھی تو یہ تیاریاں کر رہے ہیں، میں بھی تیاری کر لوں گا۔ پھر وہ لوگ تیاری کر چکے، میں نے کہا اچھا میں پھر ساتھ مل جاؤں گا، وہ تھوڑا آگے چلے گئے، کرتے کرتے ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں نے کہا اب تو میں نو میٹر واٹ آئی ڈو، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اب تو میں پیچھے رہ گیا، تو میں پیچھے رہنے والے میں سے ہو گیا، اور میں بہت زیادہ اس پہ مجھے غم تھا اور افسوس تھا، لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو رسول اللہ جب واپس آئے تو سارے لوگ جو تھے ان کے پاس باری باری جا رہے تھے ان کو بتانے کہ وہ کیوں پیچھے رہے، تو کہتے ہیں میں نے بھی مطلب جب پیچھے رہ گئے تھے تو میں ارد گرد دیکھتا تھا تو مجھے صرف یا تو بوڑھے لوگ نظر آتے تھے یا منافق نظر آتے تھے یا عورتیں نظر آتی تھی، اور مجھے اور فیل ہوتا تھا کہ یہ میں جوان بھی ہوں، ہمت بھی ہے، تب بھی میں نے نہیں کیا۔ اینی ویز یہ بھی چلے گئے رسول اللہ کے پاس جا کے، تو جب رسول اللہ کے آگے سامنے بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جی ہاں جی آئیے آپ بتائیں آپ کے پاس کیا ریزن ہے۔ تو کہتے ہیں اسے تھوڑی دیر کو میرے دماغ میں آیا کہ میں کوئی ریزن بنا دوں کوئی بات، لیکن مجھے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو حقیقت بتا دیں گے رسول اللہ کو، تو میں نے کہا کہ کوئی میرے پاس ویلڈ مطلب کوئی ریزن نہیں ہے، بس سستی تھی میں نہیں جا سکا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہا کہ ہاں تم نے سچ بولا ہے، کیونکہ باقی لوگ جھوٹ بول کے جائے تھے، رسول اللہ نے کسی کو کچھ نہیں بولا۔ خیر نہیں اس قصہ مختصر یہ، جب باہر نکل کے یہ آئے تو خود بھی بہت افسردہ تھے، اور جا کے انہوں نے رسول اللہ نے کہا کہ مطلب ویٹ کرو، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی معافی جو بھی، تو پھر اپنے گھر میں رہ گئے۔ کوئی کہتے ہیں
مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، میں گلی محلے میں نکلتا تھا کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، مطلب کوئی یعنی اس طرح سے مجھے دیکھتے تھے کہ جیسے پتہ نہیں میں کیا ہوں. بیچ میں پھر جب یہ بادشاہوں کو جو رومیوں ادھر ادھر کو پتا چلا کہ جی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے مجھے بہکانے کے لیے خط لکھا کہ سنا ہے کہ آپ کے جو صحابہ ہیں وہ آپ کے ساتھ یہ رویہ کر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ آپ کتنے اچھے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو یہ پوسٹ دیں گے وہ کہتے یہ بھی میری ایک آزمائش تھی. میں نے ان کو بھی وہ خط پھاڑ کے پھینکا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں جناب، پھر کوئی کہتے ہیں کہ میرے گھر سے میرا کزن تھا، اس کی دیوار ملی ہوئی، اس کو میں کہوں کہ تم تو میرے مطلب بہت قریبی دوست تھے، اس نے بھی بات نہیں کی. پھر جناب کافی دن گزر گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ اپنی بیوی کو اس کے گھر بھیج دو. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کو طلاق دے دو؟ انہوں نے کہا نہیں طلاق نہیں دینی، بس اس کو اس کے میکے بھیج دو. یعنی اب تم اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ، تمہاری یہ مطلب ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہیں آیا ہوا، کوئی آیات نہیں آئی ہوئی، اور رسول اللہ اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کر سکتے. پھر فائنلی جو ہے وہ کہتے ہیں تقریباً اراؤنڈ اٹ واز دا 50th ڈے، کہتے ہیں میں چھت پہ اپنی بیٹھا ہوا تھا صبح فجر کے بعد، اور مطلب یہ سوچا تھا کہ اپنے آپ کو گرا لوں یہاں سے کہ مطلب میں ختم ہو جاؤں کیا، کیونکہ اب رسول اللہ میں نماز ان کے پیچھے پڑھتا ہوں، وہ میری طرف دیکھتے نہیں ہیں، میری طرف دیکھیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، میرے سلام کا جواب نہیں، مسکراہٹ نہیں. تو یہ لائک اب امیجن کرو یہ کہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر میں بھی حصہ لیا ہوا ہے، یہ کوئی ایسے معمولی صحابہ نہیں تھے. یہ جو صحابی یہ جن کا میں ذکر کر رہی ہوں اسپیشلی جو مالک، جو یہ میں جن کا آپ کو بول رہی ہوں کعب بن مالک، یہ معمولی صحابی نہیں تھے. اور یہ آپ دیکھو کہ ایک یہ غلطی ان سے ہوئی ہے، اور ان کے سزا ان کی کیا مل رہی جو ان کو خود بھی لگ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بس مر جاؤں اب. اور پھر فائنلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے آیات نازل ہوئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج بھجوایا کہ تمہاری جو ہے وہ آ گئی ہے برات، مطلب تمہیں معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر وہ خوشی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور آپ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے. اور پھر مطلب یہ ان کی معافی تلافی ہوئی ہے. یہ میں نے بہت جلدی جلدی مختصر کر کے بتایا، مگر میں اس واقعے کو جب بھی پڑھتی میں کہتی ہوں کہ ہماری اتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس کے باوجود ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس مطلب زندگی میں انجوائے بھی کر رہے ہیں، زندگی آگے چلاتے بھی جا رہے ہیں سب کچھ. لیکن وہ اس وقت کے لوگوں کا کیا لیول تھا کہ ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ مطلب یہ غلطی جو کہ ایک طرح سے دیکھا جائے ان سے مسٹیک بائی مسٹیک ہوئی ہے، لیکن اس کی بھی معافی تلافی کے لیے کیا کچھ ان کو کس چیز سے نہیں گزرنا پڑا. اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اکثر نو مہربان ہو جائے. اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکیم و دانا ہے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان پر پھوٹ ڈال دیں، اور اس بظاہر عبادت کو وہ اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. یعنی منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ جی اس کا ادگھاٹن آپ کرنے، میننگ کہ اس کی اوپننگ سیریمنی. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسجد درار کہا ہے کہ اس کا وہ مسجد اس کی بنائی تھی. انہوں نے ریزن تو یہ دیا کہ جی لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، ایک قریب مسجد بنے گی، دور چل کے جانا پڑتا ہے بزرگوں کو. لیکن بیسیکلی ان کا کام اس مسجد کے اندر کیا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی پلاننگ کر سکیں. ٹھیک ہے، اوکے جی سوری روزی، میں نے اب دیکھا تھا آپ کا میسج. آیا نمبر ہم نے اب بیسیکلی 102 ہے میرا خیال میں، سوری 107 میں نے ابھی کری، اب میں اس سے آگے کر رہی ہوں 107 سورہ توبہ. اچھا جی، وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی اور چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی طور پر جھوٹے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد انہوں اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر کھڑی کر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات ککر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یعنی وہ مسجد قبا یا مسجد نبوی لے لیں فدر میں، جو کہ پہلے دن سے بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام وہاں پر لیا جائے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا. اور ایک ہی اب مسجد درار جس کو کہا جا رہا ہے، یہ مسجد جو بنائی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایگزامپل کہہ دی کہ اس کی فاؤنڈیشن ہی کھوکھلی ہے، مطلب گر جائے گی یہ.
تو اس کو ہم اور اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا بیسس اگر صحیح سمجھ ہے، صحیح عقیدہ ہے، تو وہ ہمارے ایمان کی عمارت جو ہے وہ اسٹرانگ رہے گی. اس پہ زمانے کے جو تھپیڑے جب لگیں گے، زمانے کی کوئی الٹی سیدھی بات بھی آئے گی تو وہ ہمارے ایمان میں ہمیں متزلزل نہیں کرتی، ذرا ہلاتی نہیں ہے. لیکن اگر ہماری بیسس ہی کلیئر نہیں ہے، مجھے اپنے ایمان، اپنے عقیدوں کا ہی پتہ نہیں ہے، اس پہ میں نے اپنی عمارت کو کھڑا کر دیا ہے، تو پھر ذرا سے کوئی مشکل آئے گی وہ عمارت ضرور ہلے گی، وہ عمارت گر بھی سکتی ہے. تو بیسیکلی یہ جو 2 مسجدوں کا ذکر کیا، یہ ایک طرح سے اس میں یہ بھی آپ کہہ لو کہ میرا اور آپ کے لیے میسج ہے کہ اپنی جو دین کی عمارت ہے، ہمیں وہ بہت بیسک اور بہت جو اسٹرانگ اور صحیح اور قرآن اور سنت سے جو ہمیں عقیدے پتہ چلتے ان پہ بنانی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھو کہ جس طرح یہ اندازہ خود بھی ہوگا، اکثر آپ کو ہوتا ہے کہ جیسے اگر کچھ لوگ ہوں جو بہت زیادہ آپ کہہ لو کہ اس طرف ہیں کہ جو کلچر جن کے اندر بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے دین کو اور کلچر کو مکس کر دیا ہے. جب کوئی سچویشن زیادہ ہارڈ آتی ہے تو سب سے پہلے ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ یہ تو اب غلط ہو گیا، مطلب اب اس کا کیا کریں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو لیکن اگر آپ کی شروع سے نالج دین کے بارے میں وہ پیورلی قرآن اور سنت پہ بیسڈ ہوگی، تو پھر یہ زمانے کی چینجز اور جو ہمارے اب کہہ لو کہ ماحول کا چینج یا ٹرینڈز کا چینج، یہ ہمیں افیکٹ نہیں کرتا. پھر جسے کپڑوں کو لے لیں، کپڑے ٹرینڈ کے ساتھ چینج ہوتے ہیں. اگر ایمان اسٹرانگ ہوگا تو although we might follow the trends، مگر ہم پھر بھی اس میں اللہ کی بتائی ہوئی باؤنڈریز کا خیال رکھیں گے کہ یہ نہ مجھ سے باؤنڈری کراس ہو جائے. ہاں I can be as close to the trends as I can، لیکن میں اللہ کی باؤنڈری کو نہیں. یہ ہوتا ہے کہ اگر ایمان کا بیسس اسٹرانگ عقیدے پہ ہے، جب عقیدہ یہ ہوگا کہ it doesn't matter، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کپڑے بدن تو ڈھکا ہوا ہے، باقی چیزیں سوکے، تو پھر ہمارے اندر مطلب وہ اس کے اندر ہم ریزنز ڈھونڈیں گے اس کو نہ فالو کرنے کے. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے. تورات اور انجیل اور قرآن میں، مطلب یہ تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں ان میں میسج ایک ہی تھا. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہمارے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک سودا کر لیا ہے، ایک اپنے ٹرانزیکشن کر لی ہے، اپنی جان اور اپنی مال اللہ کے پاس گروی رکھ کے ہم نے کہا کہ اوکے ہم اس کو آپ کے راستے میں لگائیں گے، اس کے بدلے میں ہمیں جنت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون اپنے وعدے کو پورا کرے گا؟ تو بس مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر میں تھک رہی ہوں دین کو فالو کرتے ہوئے یا دین کے لیے کچھ کرتے ہوئے یا اچھے، تو this is what I'm supposed to do. یہ میرے پارٹ آف دس از مائی پارٹ آف دا بارگین. اللہ تعالیٰ سے جو میں نے وعدہ کیا یہ مجھے یہ کرنا ہے، آخر کا اس نے وعدہ لیا ہوا ہے، ذمہ لیا ہوا ہے کہ اس نے مجھے پرووائڈ کرنا ہے جو اس نے وعدہ کیا مجھے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پہ ہمارا یہی بھروسہ ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والا. اچھا یہ جو ہے، یہ جو پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنا مال اور نفس ہم نے قابو اللہ تعالیٰ کے پاس گروی رکھ دیا. اب ان کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. التائبون، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں. اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. تو التائبون والعابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، یہ پورا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پورا یہ آیت نمبر 112 جو ہے پورا اس کے اندر ایکسپلین کر دیا ہے کہ کون ہوتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کر لیا ہوتا ہے. سودا کرنے کے بعد اب بائنڈنگ
جو کانٹریکٹ کی جو بائنڈنگ پالیسیز ہیں وہ کیا ہیں کہ یہ کوالٹیز میرے اندر اب آنی چاہیے. نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو میں ہمیشہ اپنی ہر کلاس میں بولتی رہتی ہوں نا, ایک کوئک ریمائنڈر صرف یہ ہے, اس کو کسی بھی اور طرف لے کے جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو لوگ مشرکی شرک کی حالت میں کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, جن کا اوپنلی پتا ہے, انہوں نے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ ہاں یہ تھا تو مسلمان, اب پتہ نہیں, اس کی بات نہیں کر رہی میں. جو اوپنلی نان مسلم ہے, مشرک ہے, اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. ریسٹ ان پیس, may God protect you, may God bless you, نہیں کہہ سکتے ہم یہ. ٹھیک ہے, یہ چیز دماغ میں رکھی. کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ جو مجھے جو بات سمجھ آتی, میں نے اس پہ مطلب میں وہ نہیں بات کری کہ کوئی بہت ڈیپتھ میں جا کے اسٹڈیز کی ہوں. جو ایک چیز مجھے سمجھ آتی ہے, ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو منع ہو گئے. جو مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرنا چاہتے, تو ہم جب کسی کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو آسان کر دے, اس کے لیے اس کو سکون دے دے, تو اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کر سکتے دوسرے لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ تو دین پر چل رہے ہیں, تھک رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے, اور جنہوں نے پوری زندگی دین کے خلاف کیا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس کو بھی معاف کر دے, بیکاز اللہ کے ایک بندے نے دعا مانگی ہے. تو it doesn't make sense. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرنا چاہتے, اس لیے ہمیں دعا ہاں زندگی میں کوئی شخص آپ کا نیبر ہے, کوئی آپ کے ہو سکتا ہے فیملی میں کوئی جو نان مسلم ہے, وہ ہندو ہو, وہ چاہے کرسچن ہو, یہودی ہو, کوئی بھی ہو, وہ زندہ ہے, ان کے لیے ضرور دعا مانگی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو ہدایت دے دے, ان کی اچھائی کے لیے, ان کی صحت کے لیے, ان کی بالکل دعا مانگی جا سکتی. دنیا سے وہ چلے گئے تو پھر ہم نے ان کے لیے دعا نہیں مانگی. ٹھیک ہے, یہ اپنے دماغ میں ہمیں بٹھا لینا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ فریال سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, اسائے ہونا یہ سیاحت کرنے والے, اس سے کیا مراد ہوگی اس میں؟ یہ مطلب جو بیسیکلی اللہ کی خاطر جو ادھر سے پھرتے ہیں, مطلب لوگوں کے گھر جائیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں, اللہ تعالیٰ کے کسی دین کی خاطر یا کسی اچھائی کی خاطر جو اپنے آپ کو تھکاتے ہیں چل پھر کے. اچھا جزاک اللہ. ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے کی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا. جب حضرت ابراہیم اپنے گھر سے نکل رہے تھے, انہوں نے اپنے باپ کو کہا تھا کہ یہ غلط آپ کرے, تو اس نے مطلب باپ نے نہیں سنا تھا, انہوں نے کہا چلے میں آپ کے لیے دعا کروں گا. تو بعد میں پھر انہوں نے ان کے لیے مغفرت کی یا اس کی دعا مانگی, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اس لیے مانگی کہ اس نے وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے, اس لیے اس نے دعا مانگی تھی, لیکن مطلب جو دعا ہے وہ ہم نے نہیں مانگنی ہے. مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب و خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. یہ ہمیں تھوڑی سی ویئرڈ لگتی نا, لیکن جو نیک لوگ تھے نا ان کے لیے پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اس میں پھر فیملی ممبرز بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور یہ بھی واقع ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے, آسمان اور زمین کی سلطنت ہے, اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے, اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا, اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے, مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بے شک اللہ کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے, اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا. اب یہ وہ بات تھی جو تین ذکر کری نا, کعب بن مالک اور 2 ان کے ساتھ لوگ تھے, تو یہ آیت آئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا تھا. اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا, جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں, اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ کی ہی دامن رحمت کے سوا نہیں ہے, تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. آواز بند ہو گئی ہے جی آواز نہیں آ رہی. اچھا, کسی کو بھی نہیں آ رہی میری آواز؟ نہیں اب ٹھیک ہو گئی. اچھا ٹھیک, اوکے, جزاک اللہ.
کہاں تھی میں؟ اوکے، انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے، اچھا یہ آیا نمبر 119 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدوؤں کو یہ ہرگز زیبا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر بیٹھ رہے تھے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کے اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے وہ عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں بیسیکلی کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلے تھے وہ کیا کیا تکالیف انہوں نے اٹھائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکا ہے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اس طرح یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ رائے خدا میں تھوڑی بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور اس صحیح یا جہاد کی کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کی اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ یعنی کوئی بھی چھوٹا بڑا جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اگنور نہیں کیا جاتا، اٹ از نیور اگنورڈ۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل پڑتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا۔ یعنی کہ ہوتا تھا نا کہ جیسے قرآن نازل ہوا ہے تو اب آپ منافق جو تھے وہ جا کے نا مسلمانوں کو تنگ کرنے، بھئی یہ نئی سورہ آئی ہے، نئی آیات، تو تمہارے ایمان میں کتنا اضافہ ہو گیا اس سے، مطلب ایک طرح سے نا ٹونٹ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مومن ہیں ان کے تو ایمان میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے دلشاد ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں۔ یعنی رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر لیٹس سے کہ وہی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ اب صحابہ کرام تو وہاں بیٹھے ہوتے تھے، ویٹ کرتے تھے کہ وہی آئی ہے، رسول اللہ جب وہی ختم ہوگی تو ہمیں ایکسپلین کریں گے، بتائیں گے، کریں گے۔ لیکن جو منافق ہوتے تھے ان کو ہوتا تھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، چپکے سے نکل پڑو کیونکہ اب نئی صورت کوئی آ گئی ہے، نئی آیت آ گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھ رہے تھے۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو تو خود تمہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، یعنی اللہ کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ یہ جو آیت ہے آخری، یہ دعا اس کو کوشش کریں صبح کے اذکار میں، اور مغرب یا عصر کے بعد جو آپ اذکار شام کے پڑھتے ہیں اس میں ریگولر بیسس پہ 7 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، صبح 7 دفعہ، شام یہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ٹھیک ہے نا۔ یہ آخری جو آیت کا ہی حصہ ہے جو کیا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، یہ حسبی اللہ سے آپ شروع کر لیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ جناب سورہ توبہ ہماری ختم ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم سورہ یونس کی طرف چلیں گے۔ سورہ یونس جو ہے یہ مکی سورہ ہے۔ اب یہ تھوڑی سی کچھ ایک بلاک شروع ہو رہا ہے مکی صورتوں کا۔ سورہ یونس آئے گی، پھر سورہ ہود ہے، اور اس طرح مطلب یہ مکی صورتیں ہیں۔
اور بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس سورہ یونس، سورہ ہود، رات، اس طرح کی، وہ کہتے ہیں اس طرح کی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ایک تو پہلی چیز دماغ میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں، مکی قرآن جو تھا، مکن قرآن، اس میں آخرت کے بارے میں، اس میں جہنم، دوزخ اور جنت کے بارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، اس میں مطلب یعنی آپ کے بیسک عقائد کے بارے میں زیادہ زور دیا گیا ہے کہ بیسک فاؤنڈیشن جو ہے. تو جب وہی بات ہے کہ رسول اللہ نے کیوں کہا انہوں نے کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ جب آپ زیادہ پریشان ہوتے ہو، آپ سوچتے ہوتا ہے نا سٹریس کی وجہ سے، آپ کہتے ہیں جی بال ہی سفید ہو گئے، بال گرنا شروع ہو گئے، یہ تمام چیزیں ہمیں کیا ہو لگتی ہیں کہ ہماری پریشانیوں کی وجہ سے. تو یہ وہ صورتیں، تو ان کو ہم بھی اسی فوکس سے اب ذرا جو ہے ہم نے سننا ہے کہ مطلب اس میں میسج ہمیں دیا کیا جا رہا ہے، مطلب بیسیکلی صرف اس چیز کو ہمیں دماغ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو اوکے. تو سورہ یونس جو ہے، جسے میں نے بتایا کہ یہ مکی سورہ ہے، اور پوری کی پوری وہ تقریباً وہ کہتے ہیں ایک ہی مطلب مکے میں ہی نازل ہوئی ہے، اور یہ ایک ہی وہ ہے اس کے اندر ہوتا ہے نا بعض دفعہ جیسے مدنی قرآن میں نے دیکھا کہ ایک اس واقعے کی آیتیں آ گئی، پھر دوسرے واقعے کی آیتیں آ گئی. جس وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی خطبہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی، اور یہ آخری دور میں مکے کے تقریباً آخری دور جو مکے کو انہوں نے مکے کے 13 سالوں کو مفسرین نے، اسکالرز نے 3 حصوں میں کیا ہوا ہے، پہلا، درمیانہ اور آخری کے 5 سال آپ کہہ لیں یا آخری کے 4 سال. یہ سورہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ اس وقت نازل ہوئی ہے، اور اس میں نام یونس ہے، مگر اس میں صرف حضرت یونس کا ذکر نہیں ہے. اگین یہ مطلب اس میں احکامات نہیں ہے، اس میں بیسیکلی آپ کہہ لو عقائد ہیں اس کے اندر. یونس علیہ السلام کے بارے میں کوئکلی ایک تھوڑا سا بتا دیتی، سب کو پتا ہوگا، ہم لوگ بچپن میں بھی یہ سٹوری بہت سن چکے ہیں کہ جو مچھلی نے جن کو نگل لیا تھا، وہ بیسیکلی یہ تھا کہ ان کو حضرت یونس کو جو ان کی قوم کی طرف بھیجا، یہ عراق کے پاس کا علاقہ ہے، تو وہاں پر آپ کرتے رہے، دعوت تبلیغ دیتے رہے، مگر مطلب لوگ نہیں آ رہے تھے اسلام کی طرف. آپ کافی عرصہ لگے رہے، پھر آپ کا مطلب ایک دم جسے کہتے ہیں نا کہ دل وہ ہوا کہ یہ تو کچھ سن ہی نہیں رہا، وہ باتیں کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ میں یہ جگہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو آپ ایک کشتی جا رہی تھی، سوار ہوئے، اس کی چھوٹی سی جو بوٹ ہوتی ہے، اور بھی لوگ تھے، آپ سوار ہو کے گئے. آگے سمندر میں پانی کا بہت زیادہ وہ ایک دم نا وہ طوفان سا تھا. تو جو کیپٹن تھا اس نے کہا کہ جی آپ اس میں سے ہمیں سامان پھینکنا پڑے گا، وزن کم کرنا پڑے گا، یہ ڈوب رہی ہے کشتی. لوگوں کا سامان پھینک دیا، وہ پھر بھی نہیں رکے. نے کہا کہ اچھا کسی انسان کو بھی اس میں سے اترنا پڑے گا، افسوس پانی میں جانا پڑے گا. تو اب ہوا ہے کہ ایک طریقہ جو واحد ہو سکتا ہے وہ یہ قرآن اندازی کی جائے، اور اس میں جس کا نام آ گیا بس اس کو پھر اوور بورڈ اس کو پھینک دیں گے. تو جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس کا نام آ گیا. حضرت یونس اس وقت ینگ تھے، ہی واز ناٹ این اولڈ مین، ینگ تھے. تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ جانتے تو تھے، وہ اچھے لوگ تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو ہم نہیں پھینکیں گے، ہم جانتے ہیں یہ کتنا نیک، شریف اور اچھا انسان ہے، ہم اس کو نہیں پھینکیں گے، ہم دوبارہ قرآن اندازی کریں گے. دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، پھر بھی حضرت یونس کا نام آ گیا. تیسری دفعہ قرآن اندازی کی گئی، پھر بھی حضرت یونس کا نام آ گیا. اس پہ پھر حضرت یونس کو سمجھ آئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا منشا، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے. تو انہوں نے خود ہی پانی میں چھلانگ لگا دی. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو کہا کہ منہ کھول دے، اور وہ اس کی ڈائریکٹلی اس کے پیٹ میں چلے گئی ہے. اور پھر وہاں پر آپ اندھیرے میں تھے، جو اپنی آنکھ کھولی تو ان کو پہلے تو سمجھ نہیں آیا، کہ پھر ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ تو مچھلی کے پیٹ میں وہ مطلب ہے. وہاں انہوں نے مسلسل پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کی دعائیں وہ مانگتے رہے. کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور ایک جگہ پہ لا کے مچھلی نے ان کو باہر اگل دیا. اور وہاں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی مطلب شفاعت دی. بیسیکلی آپ ٹھیک ہو گئے تھے. پھر آپ دوبارہ اپنی جب ادھر دوبارہ پہنچے اپنی شہر میں جہاں پر آپ چھوڑ کے آئے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے تھے. اور جو دوسری طرف وہ جو لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چونکہ وارننگ ملی ہوئی تھی کہ یہ دن تمہارے پاس ہے، مان لو نہیں تو تم پہ عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب، واحد وہ قوم ہے جس سے عذاب ٹالا گیا تھا. وائی؟ بیکاز جو نبی تھا وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ٹائم سے پہلے اس جگہ کو چھوڑ آیا. تو اللہ تعالیٰ کی تو سنت ہے کہ جب ایک وعدہ ہے کہ جی اتنے دن تک، تو وہ اتنے دن تو پورے ہونے. تو ان سے ان کی وہ واحد قوم ہے حضرت یونس کی، جن سے عذاب ٹال دیا گیا تھا، ان پہ پھر عذاب نہیں آیا تھا. اور اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی نبی اس جگہ سے نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو. That's why also رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال وہیں رہے ہیں، آپ نے ہجرت نہیں کی جب تک کہ پھر آپ کو حکم آ گیا کہ اوکے اب تم نکل سکتے ہو یہاں سے. تو پھر حضرت یونس جو تھے وہ واپس گئے، اور مطلب ان کی پوری قوم مسلمان ہو گئی تھی. دعا کسی کو آتی ہے جو حضرت یونس کی دعا ہمارے یہاں تو بہت اس کو امپورٹنس دی جاتی ہے. کوئی اگر اپنا مائک انمیوٹ کر کے بتائے کون سی دعا ہے؟
ہاں جی it's لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یس 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 جزاک اللہ. اس کے تو ہمارے یہاں بڑے بڑے ختم کرائے جاتے ہیں نا کہ اس کو 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنا چاہیے اور 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ کے آپ اپنا ختم کرائیں تو آپ کی جو بھی آپ دعا ہے یا پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی. ایسے 1.25 لاکھ کا ہمیں ہسٹری سے کچھ نہیں ملتا. لیکن یہ حضرت یونس نے مسلسل یہ دعا مانگی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی, تو ہم بھی اس کو اپنے لیے مانگیں. ڈیفینیٹلی جتنی دفعہ پڑھ لیں کر لیں, لیکن ہمیں قرآن اور سنت سے اس کا کوئی وظیفہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے, یہ چیز اپنے دماغ میں رکھیے گا. کوئی نمبر باندھ کے اس کو پڑھنے کا کہیں سے ہمیں پتہ نہیں چلتا. جی ہاں جی, مجھے اس سے بس ایک بات یاد آتی ہے, جیسے کئی دفعہ فرینڈس کہتی ہیں کون کتنی دفعہ پڑھ دے گا مجھے, تو مجھے Yes. میرے انکل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تمہارے پڑھنے کا ان کو کیا فائدہ ہوگا. بالکل. آپ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بڑی آرام سے محبت تمیز ان سے آپ آپ سے ایکسکیوز کر لیں یا آپ پڑھ دیں اور ان کے لیے دعا مانگ دیں. آپ کے پڑھنے کا ان کو کوئی واقعی فائدہ نہیں پہنچے گا. جس طرح یہ تو آپ دعا کی بات کر رہے ہو, مجھے جو چیز تھوڑی سی ذرا زیادہ بادر کرتی ہے وہ قرآن کے ختم کا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو کانسیپٹ ہے جس کے لیے کانسیپٹ صحیح ہے وہ اپنا کریں, میں ان کو نہیں کہہ رہی, لیکن اب جو ایک سٹیپ فردر چلا گیا ہے کہ اب فیس بک پہ آ جاتا ہے کہ قرآن ختم کرنا ہے, کون سا سپارہ پڑھ سکتا ہے, تو کوئی ایڈمنٹن میں بیٹھا ہے, کوئی کیلگری میں بیٹھا ہے, کوئی سسکیچوان میں بیٹھا ہے, وہاں پر آپ 2 سپارہ ادھر پڑھ دو, ایک وہ پڑھ دیں. یہ مذاق ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ, مذاق ہوا ہوا ہے یہ. اٹ ڈزنٹ میک سینس. اور جو بندہ بھی قرآن پڑھے گا اس کو خود کو فائدہ ہوگا, کسی دوسرے کو وہ صرف یہ کر سکتا ہے کہ وہ قرآن اس نے پڑھا, اس نے ایک اچھا کام کیا, چلو جی دعا مانگ لو, تو کسی دوسرے انسان کے لیے دعا مانگ لو. اس قرآن کے پڑھنے کا کسی دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. ہاں, ہمارے پیرنٹس کو ہمارے قرآن پڑھنے کا ثواب پہنچ سکتے ہیں, ہم دعا مانگیں گے پہنچ سکتی ہیں, ہم جو بھی اچھا کام کریں گے ان کو پہنچے گی. لیکن یہ جو ایک قرآن کا مذاق بنا لیا نا ہم نے, اور مطلب اس کو اب لیٹس سے کہ کسی کو پڑھنا ہی صحیح نہیں آتا, وہ غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے قرآن, اس کو گناہ بھی مل رہا ہے, پھر آپ مذاق بنا لیا آپ نے, تو دس از سم تھنگ دیٹ وی ریئلی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ. جی انیلا. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب سے میرا بھائی اللہ بخش فوت ہوا ورنہ تو میں تب سے اس کے لیے مست قرآن پڑھتی ہوں. مطلب جب بھی ختم ہو تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو پہنچے, میرے نانا ابو کو. تو یہ کیا صحیح ہے؟ قرآن پر آپ دعا مانگ سکتی ہو, بالکل ان کے لیے دعا مانگ سکتے ہو آپ, لیکن قرآن کو پہنچنا ان کو لائک یہ کسی حدیث سے یا اس سے ہمیں مطلب ویلڈ پتہ نہیں نہیں. میں کہتی ہوں کہ اس کا ثواب جو میں نے پڑھا ہے ان کو پہنچے. مطلب وہی میں کہہ رہی ہوں نا, آپ کہہ لو, مطلب کہنے میں آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی, اس میں میری نظر سے نہیں گزرا کہ کسی اسکالر نے کہا ہو کہ دس از اے گناہ, لیکن میں دوبارہ ریسرچ کروں گی. لیکن دعا آپ مانگ سکتی ہو بالکل. آپ جو بھی اچھا کام کرتے ہو ان کی نیت کر کے کہ جی میں ان کی وجہ سے, جیسے لیٹس سے بہت سے لوگ کنواں لگا دیتے ہیں کسی کے اپنے رشتے دار کے, اس سے کوئی بھی وٹ ایور, دیٹ از آل گڈ. میں صرف بات کر رہی ہوں کہ جو آپ ایک جگہ بیٹھ کے قرآن ختم کرنے کی, اور سب لوگ مل کے پڑھ رہے ہیں قرآن اور کسی کو سال ثواب, ہمارے دین نے یہ نہیں سکھایا. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی لائف میں اور ان کی زندگی سے گزر جانے کے بعد جو خلفۂ راشدین کا ٹائم تھا اس میں بھی نہیں, تابعین کا ٹائم, تب کبھی کسی نے بیٹھ کے, یا رسول اللہ کے گزرنے کے بعد کیا صحابہ کو ان سے محبت نہیں تھی کہ انہوں نے بیٹھ کے کبھی کوئی ہمیں ایک نریشن بھی تھکی ہوئی بھی نہیں کوئی ملتی کہ جس میں انہوں نے بیٹھ کے قرآن پڑھا ہو مل کے. ہاں, وہ بیٹھ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے جمع ضرور ہوتے تھے کہ اس میں سمجھیں کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہو, تو ایک آیت کو لے کے گھنٹوں لگا کے اس پہ وہ ہوتا تھا. لیکن عربی بس پڑھے جاؤ, حالانکہ ان کی تو زبان عربی تھی, وہ ان کے لیے تو کوئی بڑی مشکل بات ہی نہیں تھی. یہ بھی وہ نہیں تھا کہ جی ان کی تجوید ہی غلط ہوگی, ایسا تو کچھ تھا نہیں. قرآن کتاب کی فارم میں بھی نہیں تھا اس وقت. تو اس لیے ان چیزوں کو تھوڑا سا ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں, تو ہمیں ذرا ہم اس چیز کو کہ نہیں بس سب کچھ کر ڈالیں. مطلب تھوڑا سا ایک مطلب اپنے آپ کو ذرا فوکس میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈری سیٹ کی ہوئی, ایون دین کو بھی فالو کرنے کی, ان باؤنڈریز سے نہ نکلیں باہر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم شروع کر لیتے ہیں سورہ یونس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم
أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. صدق اللہ العظیم. الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہیں. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے. کہ یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص جو ہے کھلا جادوگر ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انہی لوگوں میں سے تم میں سے اٹھا دیا کہ میں نے اپنا رسول جس کو میں نے کہا کہ تمہیں خوشخبری دے اور تمہیں ڈرائے تو تم نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ وہ جادوگر ہے. رسول اللہ کو ایک یہ بھی ٹائٹل دیا تھا نا. جادوگر کا کیوں تھا؟ ایک تو ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن اب ان کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ بلاغت وہ عربی کی جو لینگویج کی جو ایک اسٹرینتھ تھی وہ اٹ واز نیو فار دم. مطلب کیونکہ عربوں میں شعر و شاعری کا بہت رواج تھا اور ان کے یہاں اچھے عربی مطلب اپنی لینگویج کو اچھے طریقے سے بولنے کا ایک بہت رجحان تھا. اگر آپ کو یاد ہو جب سیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو وہ گاؤں کی طرف بھیج دیا کرتے تھے تاکہ پیور عربک زبان سیکھیں وہ پیور تازی ہوا میں وہ رہیں تو ان کے لیے بڑی بات تھی. پھر ہوا کیا کہ قرآن کو جو بھی سنتا تھا جو مسلمان ہو رہے تھے لوگ وہ قرآن سن کے ہی ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے یہ جادو کے کچھ الفاظ بول رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس کے پیچھے لگ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا نظام چلا رہا ہے. کوئی شفاعت سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے. اب آپ ڈفرنس دیکھنا جو آیات کا آپ کو ڈفرنس لگے گا نا سورہ توبہ ابھی پڑھ کے آئے ہیں اس سے پہلے بھی جو مدنی سورہ بہت ڈفرنٹ لگے گا آپ کو قرآن کی جو آیات ہیں. اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے اور جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے. وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ بھی ایک سائنٹیفکل تھوڑی سی بات کی سورج کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اجالا بنایا لائک کیونکہ سورج کی اپنی لائٹ ہے. چاند جو ہے اس کو چمک دی ہے چاند اس کو صرف ریفلیکشن کی وجہ سے چاند کی روشنی ہے اس کی اپنی روشنی نہیں ہے. چمک دی اور چاند کی گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ با مقصد ہی بنایا ہے. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلائے گا. نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی. وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا. ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہمارے غلط کاموں پہ یا ہماری جو غلط حرکتیں ہیں ان پہ ہمیں فوراً پکڑنا شروع کر دے تو مطلب ہمارا تو ٹائم کب کا ختم ہو چکا ہوتا. مطلب بیسیکلی یعنی دس از سم تھنگ جو مطلب دماغ میں ہم کبھی لے کے آئیں ٹھیک ہے جو مطلب ہم دنیا کی تمام اچھائیاں چاہتے ہیں اس کے لیے ہم دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں دعائیں بھی اللہ تعالیٰ دے بھی دیتا ہے. تو اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر دوسری طرف بھی دیکھیں کہ اگر ہماری غلطیاں جو ہم کر رہے ہیں گناہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں بھی پکڑنا شروع کر دے اسی طرح جس طرح ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو پھر کیا ہمارا کیا بنے گا.
تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ یہ ہوتا ہے نا ہمارے سے، جب ہمارے مشکل وقت آیا ہوا ہے، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، اور دعا پہ دعا ہم مانگے جا رہے ہیں، لیکن جیسے وہ کام پورا ہوتا ہے تھوڑے دن تک چلتا ہے اور اس کے بعد ختم۔ اب رمضان کی اگزامپل، جب رمضان آتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو باندھ دیتے ہیں زنجیروں میں، اور ہمارے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر نیکی کا جزا ہمیں ہزار ٹائمز مور مطلب بہت ملتی ہے، پورے رمضان ہم ایک ڈفرینٹ انسان بن جاتے ہیں۔ رمضان ختم ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہم دوبارہ سے اسی روٹین میں آ جاتے ہیں۔ رمضان ہوگا، میں سوشل میڈیا بند کر دوں گی، میں ٹی وی نہیں دیکھوں گی، میں ڈرامے نہیں دیکھوں گی، سب کچھ بند کر دوں گی۔ اور ٹھیک ہے، ایک لمٹ، تو میں یہ بات نہیں کر رہی کہ یہ عام دنوں میں دیکھنا کوئی حرام کر دیا، میں صرف آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں یہ کہ ہم سوتے بھی کم ہیں، ہمارے سب کام مینج بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ جاب کرتے ہیں، جاب کے ساتھ روزے بھی رکھ رہے ہیں، عبادت بھی کریں، سب کچھ مینج ہو جاتا ہے۔ آہستہ وہی لوگ اسپیشلی مرد جو کہ پہلے مسجد میں ضرور جاتے ہیں، وہ مسجدیں پھر خالی ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان پھر روٹین میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر اس میں آپ وہ مطلب کھڑے لیٹے بیٹھے ہمیں پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کی کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا تھا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کی جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، یعنی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے محمد، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدیلی کروں، مطلب یعنی کہ میں اس قرآن میں کچھ چینج نہیں کر سکتا، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کی عذاب کا ڈر ہے، اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چوز کرتے کہ ٹھیک ہے دنیا میں بھیج دیا ہے، کرنا تم نے صحیح ہے، مگر میں بتا بھی نہیں رہا کہ کیا باؤنڈریز ہیں، جسٹ ڈو اٹ اینڈ دین اٹ از آل ڈیپینڈنگ آن چانس، کہ چانس میں جس نے اچھا کر لیا یا برا کر لیا تو پھر کیا بنتا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے کہ کتاب نہ بھیجتے۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، یہ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہیں کہ آخر میں اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا کہ ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کریں یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دیں۔ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ تو ہو رہی ہے نا بات مشرکین کی، وہ بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے کوئی، وہ کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تھا 360 بت تھے وہاں پر رکھے ہوئے کعبے کے بالکل ساتھ ساتھ، تو وہ ان کا کہنا یہی تھا کہ ہاں اوپر ہے رب، بٹ یہ والا جو میرا بت ہے یہ میرے اس چیز میں کام آئے گا، یہ اس میں کام آئے گا، یہ اس میں کام آئے گا۔ ہمارے یہاں جو قبروں پہ جایا جاتا ہے، مزاروں پہ جایا جاتا ہے، وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے؟ جا کے ان سے مانگا جاتا ہے کہ ان کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا، ان کی بدولت یہ سفارش کر دیں گے۔ فار دیٹ میٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری سفارش کر دیں گے، تو یہ خود قرآن میں بتاتا ہے کہ سفارش اس وقت تک کوئی بھی نہیں کر سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ ان کو الاؤ نہیں کریں گے۔ اور آپ امیجن کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی ہمیں امید ہے، کام ہم سارے الٹے کر رہے ہیں، سنت کے اگینسٹ ہم جا رہے ہوتے ہیں ہم، لیکن اس دن ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ کے سامنے جب ہم جائیں گے تو وہ ہماری سفارش کر دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے ہمیں، اور پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا دنیا میں تو کبھی نہیں ہوتا، دنیا میں ہم کسی کی چھوٹی سی مسٹیک کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں، تو پھر ہم جنت کے لیے ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، آرام سے بس ہمیں کرتے رہو یہاں پر تم جو کچھ کر رہے ہو، ایک دفعہ معافی مانگنا اور پھر جنت پہ پہنچ جانا۔ مطلب تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں پہ ذرا نظر رکھنی چاہیے۔ اے محمد، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے اس
نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے تھے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے وقت جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے، یعنی کہ جب جو سیل جو آپ کے بادبان جو کشتی پہ لگے وہ ہوا ہی کی وجہ سے چلتی ہے، جو وہ والی کشتی ہوتی ہے ہوا کی ڈائریکشن میں اگر ہوگی تو اٹ از ایزیئر ٹو موو، اگر اگینسٹ ہوا جا رہی ہے تو کتنی پرابلم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم آرام سے اس پہ سفر کر رہے ہوتے ہو، پھر یک باد مخالف یعنی اپوزٹ ڈائریکشن کی ہوا کا زور ہوتا ہے، ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر بھی سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے۔ اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے، یعنی کہ تو نے ہمیں اگر اس وقت اس مصیبت سے نکال لے ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کے چند روزہ مزے ہیں لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے، فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے اور سمجھتے ہیں، یعنی کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، یعنی بیسیکلی بات وہ اس کو اس طرح سے بھی ہم لے سکتے ہیں کہ جو یعنی ہم اپنی طرف سے بہت سے کام صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اینڈ میں وہاں پر جب گئے تو پتہ چلا یہ تو نیک کام تھے ہی نہیں، تو بدعت تھی، دین کو سمجھ کے جو ہم کر رہے ہیں۔ دیٹ از وائی اٹس امپورٹنٹ کہ لرن کریں ہم اپنے دین کو، ہمیں اپنے دین کو پہچاننا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا یہیں پر میں روکتی ہوں، 5 بج گئے ہیں، آئی نو کہ ٹائم آگے ہوا ہے لیکن اس وقت عصر کا جو ایک پہلا والا ٹائم وہ شروع ہو گیا ہے، تو عصر پڑھ لیجیے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے آگے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ سو آیا نمبر 25 سے شروع کر رہی ہوں میں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور ہدایت اس کے اختیار میں جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل، ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہوگی۔ اچھا اب یہ اس پہ نا یہ چیز آپ غور کرو، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل، یعنی کہ ایک تو جتنی بھلائی کی اتنا اجر، پھر اس سے کہیں زیادہ اجر۔ اب جب برائی کا ذکر آ رہا ہے، ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی اور جنت کے مستحق جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھے لوگوں کی بات ہوگی جو نیک کام کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی بدلہ پائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جیسی برائی ہے ویسا بدلہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں نہیں کہا کہ مزید اس کے اوپر اور کچھ، کہ تم نے اتنی تکلیف اس کو پہنچائی ہے، تمہارا یہ کام اتنا غلط تھا کہ تمہاری برائی سے ہٹ کے اس کی بھی سزا دوں گا، اس کی بھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے۔ ٹھیک، ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، اور وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ،
تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کے پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر ہیں. جو مزاروں پہ ہم جاتے ہیں، جو قبروں میں لوگ ہیں، وہ اس دن کہیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، ہم تو نہیں جانتے. یا وہ جو بت جو اس زمانے میں مشرکین مکہ انہوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو زبان دیں گے اور کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں فالو کرو. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا. سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون ہے بے جان میں جان سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر تم اس حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کا اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخری تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی دیکھو، اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ یعنی ابتدا مینس کہ میکنگ سم تھنگ فرام نتھنگ، اور اعادہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز تھی، ایک سانچہ تھا اور اس میں دوبارہ کوئی چیز بنانی. ایک دفعہ آپ بنا چکے ہو دوبارہ، تو مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی یہ شریک یہ کر سکتے ہیں؟ وہ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی. پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ شخص جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا؟ دیکھو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لو. Change my place because I'm not sure. زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا لیکن تھوڑا سا. اچھا جی، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا تعال بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خواہ مخواہ. اچھا بیسیکلی یہ لینگویج اتنی زیادہ انہوں نے مطلب بیسیکلی کہ جس بات کو وہ بالکل نہیں جانتے، جس کا ان کی تعویل بھی ان کے سامنے نہیں آئی، انہوں نے خود بخود خواہ مخواہ اس کو جھٹلا دیا ہے. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سنتے ہوں. ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے. جب قبروں سے ہم نکالے جائیں گے، جب وہ
سور پھونکا جائے گا اور ہم دوبارہ سارے کے سارے زندہ کی جائیں گے، اس وقت تو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اٹھے گا اور مطلب قبر سے نکلے گا اور اس کو یہ لگے گا کہ وہ 1-1.5 دن آدھا دن رہا ہے اس دنیا میں، مطلب دنیا کا ٹائم اتنا چھوٹا لگے گا۔ اس کو اگر ہم زیادہ نہ بھی سمجھ پائیں، اگر ہم صرف ایک چیز اتنا ہی پرسپیکٹیو میں اتنا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا دنیا کی جو زندگی ہے زیادہ سے زیادہ کوئی کتنا جیتا ہے؟ کوئی 100 سال کا ہو جائے گا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 100 تک بھی پہنچتے ہیں، 125 سال کا ہو جائے گا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا۔ تو قرآن میں اور سنت میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے جو دوزخ یا جنت کی زندگی ہے، جو آخرت جب دوبارہ سے ہم زندہ کیے جائیں گے اور پھر وہ زندگی جو ملے گی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سو ایک لاجیکل بات بھی ہم دنیا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیٹس سے کہ ہم نے ٹرپ پہ جانا ہے، تو کیا ہماری تیاری اس ٹرپ کے لیے 2 دن کی ٹرپ کی تیاری اور 1 مہینے کی ٹرپ کی تیاری کیا وہ بالکل سیم ہوتی ہے؟ کیا ہم 2 دن کے لیے کوئی پورے 2 سوٹ کیسز بھر کے لے جاتے ہیں اپنے کے کپڑوں کے سارے، حالانکہ پتہ ہے کہ 2 دن کے لیے جا رہے ہیں؟ تو ہماری ایک بہت بڑی پرابلم وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو اچھا بنانے کے لیے، دنیا کی لائف کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، گھر بڑے سے بڑا ہو جائے، گاڑی ہو جائے، ایجوکیشن سے سب چیزیں ہو جائیں، کم از کم ہم اتنا ہی ٹائم دے دیں آخرت کے لیے۔ وہاں ہم نے پرماننٹلی رہنا ہے، اس گھر میں پرماننٹلی رہنا ہے میں نے، تو میں اس گھر کی سجاوٹ کے لیے کیا کر رہی ہوں؟ کیا کبھی ہم یہاں پر ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک جگہ ہم موو ہوں، اس گھر میں صرف اور صرف بس خالی دیواریں ہوں، نہ صوفہ، نہ کرسی، نہ بستر، نہ کچھ نہیں ہو، اس گھر میں اکیلا ہم کتنے دن سروائیو کریں گے؟ تو جو آخرت کا گھر ہے اس کو سجانے کے لیے میں کچھ کر ہی نہیں رہی، اس کی سجاوٹ ہمارے یہاں اعمال ہیں جو ہم نے کرنے۔ تو تھوڑا سا چیزوں کو ہم نے پرسپیکٹیو میں رکھنا ہے۔ وہ ان کو ایسا دنیا کی زندگیوں نے ایسے محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں۔ ان کا کچھ حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخری کب پوری ہوگی؟ دھمکی میننگ کہ جب قرآن کی آیت آتی ہے کہ جی آخرت میں یہ ہوگا اگر تم یہ کرو گے تو، اور قیامت آنی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دھمکی سچی ہے تو آخری کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع اور نقصان بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے لیے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے لیے کہ عذاب کا وہ مزہ چکھو جو کچھ تم کماتے رہے ہو، اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو، یعنی تم قیامت کو ٹال نہیں سکتے۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے ہی نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ یہ وہ چیز، ابھی قرآن جو ہے، جو ہدایت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے، یعنی کہ جو اسے قبول کر لیں یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ بیسیکلی اگر دل کو صاف کرنا ہے نا ہم نے، تو قرآن جو ہے اس سے اپنا تعلق ہمیں مضبوط کرنا پڑے گا۔
قرآن کی عربک ریسیٹیشن، قرآن کی سمجھ، یہ دونوں چیزوں کو کر کے پھر اس کو اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ عمل میں لے کے آنا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو اللہ لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک لفلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو دنیا کا اس سے کہیں بہتر یہ جو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے، اس سے کہیں بہتر ہے۔ اے نبی ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا۔ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس بات کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا یہ کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اے نبی تم جس حال میں ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو، یعنی کتاب میں لکھی نہ گئی ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آگاہ رہو آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ بڑے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، جس طرح یہ عیسائیوں کا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا۔ اگر ہم دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، لوگ اکثر جو دعائیں کرتے ہیں بیٹوں کی کیوں کرتے ہیں؟ کہ مطلب ان کو ہم پڑھا لکھا دیں گے، بعد میں وہ کمائی کریں گے تو ہمارا بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، تو ہمارا یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ بھی چیز دماغ میں رکھو تو جب سب کچھ ہے ہی اللہ تعالیٰ کا تو اس کو بیٹے کیوں چاہیے؟ فار دیٹ میٹر اس کو اولاد کیوں چاہیے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جب ہے ہی سب کچھ اس کا، اس کو کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، ایوری تھنگ بلانگس ٹو ہم۔ زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے محمد کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لاؤ، یعنی کہ تم لوگ مل کے پلاننگ کرو اور میرے خلاف تم لوگ جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنا۔ ہم سب جانتے ہیں نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی اور only a few people جو تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اور ان کی اپنی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی، ان کا اپنا ایک بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا،
تو جو لوگ بھی چند تھوڑے سے تھے وہ کشتی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس بستی سے نکل جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا تھا, پانی پورا چڑھ کے آ گیا اور سب کو ڈبو لیا. ان کو تھوڑی دیر کو حضرت نوح کو ان کے اپنے بیٹے کو انہوں نے آواز دی کہ تم آ جاؤ, مگر اس نے کہا نہیں میں بچ جاؤں گا. وہ پہاڑی پہ چڑھتا رہا, مگر اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری بات ہے پانی جو ابلا وہ تو پورا سب کچھ بہا کے لے گیا. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا, ان کا کیا انجام ہوا. پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے, مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا. اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا, مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے, کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے. انہوں نے جواب دیا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے, اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے. یعنی انہوں نے وہی بات جملہ بولا کہ ہم نے تو ہمیشہ سے اپنے ماں باپ کو باپ دادا کو جو کرتے ہوئے دیکھے ہم تو اسی کو فالو کریں گے, تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں. اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر میرے پاس لے آؤ. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنے آنچر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے, اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے. مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا, اور اللہ اپنے نافرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے, خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہوں. پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا. فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ آوردہ لوگوں کے ڈر سے جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں. فرعون جو ہے نا, جب ہم اس کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک وہ آتا ہے, ہاں ایک شخص ہوگا جو لوگوں کو جان سے مار بھی دیتا تھا اور لوگوں کی مطلب کوئی کسی چیز میں سے نہیں تھی اور بہت ظلم کرتا تھا, بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا, بیٹوں کو لائک آل دا بیڈ تھنگس اس کے بارے میں ہم سوچ لیتے ہیں. بالکل ہی واز لائک دیٹ. فرعون مطلب فرعونیت جو ہے وہ یہی ہے. لیکن مجھے اور آپ کو کیا چیز دیکھنی ہے؟ اب ظاہری بات ہے فرعون کا ذکر ہے کسی ریزن سے ہے نا, ذکر اس کا جو قرآن میں جگہ جگہ حضرت موسیٰ کا فرعون کا ذکر آیا ہے. ایک ریزن یہ ہے کہ فرعون کے اندر جو کوالٹیز ہمیں پتہ چلتی رہتی ہیں مجھے اپنے اندر چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے میں 100% ہو سکتا ہے فرعون نہ ہوں, لیکن کیا اس کے کچھ جراثیم ہیں میرے اندر؟ میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں وہ کہ مطلب میں نے جو کہہ دیا بس وہ ٹھیک ہے, جو طریقے سے میں کروں گی وہ ٹھیک ہے, میں لوگوں پہ کے خلاف باتیں کرنے سے باز نہیں آتی, میں بچوں پہ اپنے ظلم کرنے سے باز نہیں آتی, لوگوں پہ ظلم کرنے. مطلب فرعون کی کون سی عادات ہیں جو میرے اندر بھی موجود ہیں؟ تو میں شاید 100% فرعون نہ ہوں, لیکن کیا میں لگتی ہوں کہ اس کی جیسی ہوں؟ یہ مطلب ہر انسان کو اپنا یہ ایک جائزہ ضرور لینا چاہیے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو جادوگر جتنے آئے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی چھڑی پھینکی اور وہ سانپ بن گئی تو انہوں نے کہا دیٹ از دا ریالٹی, سانپ تو یہ ہے. تو مطلب ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم تو صرف آنکھوں کا دھوکہ کر رہے تھے, اور وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے تھے اور سارے کے سارے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دو. وہی بات ہے کہ جو نماز ہر مذہب مطلب ہر شریعت میں رہی تھی, پھر اس کا طریقہ جو تھا وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہو گیا تھا. جو ہم جس طرح اب نماز پڑھتے ہیں it was different than that, but نماز لیکن ہر ایک اس میں موجود تھی. وہ کہتے ہی ہیں کہ جو مفسرین ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے, وہ یہ ہے کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ کو جو حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو مطلب نظام کو اثر نو جو ہے وہ تعمیر کریں, چند مکان جو ہے اس کو وہ کریں, نماز جو ہے
وہ باجماعت ادا کی جائے. مطلب یہ بیسیکلی اس کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینین کچھ ملتے ہیں, میرا اور آپ کا اس سے وہ نہیں, بس ہاں ہمیں دماغ میں کیا رکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا اور انہوں نے اس کو فالو کیا. موسیٰ نے دعا کی, ہے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نوازا ہے. اسے اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا, تم دونوں کی دعا قبول کی گئی. ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے, پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے, حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا, میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائیں, اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا, اب ایمان لاتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت ہے, اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتے. مطلب فرعون کی ظاہری بات ہے کہ ایک ممیفائڈ باڈی تو ملی ہے, وہ کون سا والا فرعون تھا واللہ عالم, لیکن ظاہری بات ہے سمندر سے ملی ہے تو یہ وہی والا جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوگا, واللہ عالم. اینی ویز تو وہ اس سے جو مجھے اور آپ کو ایک ایگزامپل مطلب لیسن لینا ہے نا, وہ یہ لیسن لینا ہے کہ معافی اس وقت تک ہمیں ملے گی جب تک کہ مطلب ہم موت کے فرشتے کو سامنے نہیں دیکھ لیتے, غیب ہم پر ایک سیکنڈ دیجیے گا ذرا مجھے, غیب جو ہے جب سامنے آ گیا, موت کے فرشتے کو ہم نے دیکھ لیا, اس کے بعد معافی نہیں ہے. معافی اس وقت تک ہے جب تک میں مطلب غیب جو ہے میرے سامنے کھلا نہیں ہے. بس اتنا اپنے آپ کو میں نے اور آپ نے بتانا ہے کہ اس وقت تک ہمیں معافی مل جائے گی. اس لیے کسی کو نہیں پتا کس کا کس وقت لکھا ہو, ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگتی رہنی چاہیے. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے, پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے, لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا, ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا, ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان ان کے لیے نفع بخش ثابت ہوا؟ بیسیکلی بات کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کہنے کہ جب عذاب آ گیا, وہ سائن انہوں نے دیکھ ہی لیے, تو اس وقت کسی کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ چیز وہی اگین ریپیٹ ہو گئی جو میں پہلے بھی بول رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ کبھی جس نے عذاب دیکھ لیا اور ان کے لیے ان کی توبہ جو ہے یا ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ مند ہوا ہو ان کے لیے؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں. یونس علیہ السلام, یہ جو ہم پڑھے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ کیونکہ یونس علیہ السلام وقت سے پہلے اس قوم سے نکل گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ان سے ٹال دیا تھا اور وہ پوری قوم مسلمان بھی ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں. وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا. اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں تھا سب کو مومن بنا دینا, سب کو مسلمان بنا دینا. پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا, اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو, اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں. اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو اچھا, اب یہ بیسیکلی آپ دماغ میں یہ رکھیں کہ یہ مکہ والے سن رہے ہیں. مکہ والوں نے جو ایک دم عذاب مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تنگ کرنا فل فورس میں شروع کیا ہوا ہے,
تو اللہ تعالیٰ یہ بار بار ان کو پچھلی قوموں کا سنا کے اگزامپل دے رہے ہیں کہ تم لوگ بھی اگر وہی کرو گے تمہارا انجام بھی وہی ہوگا. ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں. ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہی حق ہے مومنوں کو بچا لیں. اے نبی کہہ دو کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے ہو، اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے فائدہ نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی بھی نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کر لے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن. اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. اور اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یہ جی ہماری سورہ یونس ختم ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم 6 بجے تک بس کریں گے کلاس، تو سورہ ہود میں شروع کر دیتی ہوں. اگین جیسے میں نے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھ کو سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود کو سورہ یونس کا پیر کہا جاتا ہے، اس کی سسٹر کہا جاتا ہے. اور بیسیکلی اس میں بھی اگین پے در پے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگز آ رہی ہیں کیونکہ مکہ والا جو ہیں وہ مطلب اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. اور اس سورہ کا بھی پچھلی سورہ کی طرح ٹائم فریم تقریباً وہ وہی کہتے ہیں کہ جو ہے جو سورہ یونس کا تھا، مکہ کا آخری دور جو تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر. صدق اللہ العظیم. الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی. میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی. اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. یعنی پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ جو جب کوئی سورہ یا آیت نازل ہو رہی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہیں سامنے سے ہٹ جائیں، اٹھ جائیں یہاں سے. خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی. وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جائے گا. یعنی کہ کہاں وہ پیدا ہوا، کہاں وہ رہا، کہاں وہ دفن کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. یہ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے، سب کچھ ایک صاف کتاب میں لکھا. میرا جینا، میرا مرنا، میں وقت کہاں گزاروں گی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہوا ہے. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اب اگر اے محمد تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے. اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیزیں ان کو آ گھیریں گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. یعنی کسی کو کچھ چیز دے کے واپس اگر لے لی جائے
تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ناشکری کرنے لگتے ہیں کہ اچھا جی میرے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آتی ہے ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دل در پار ہو گئے، یعنی کہ میرے لیے تو بہت ہی اچھا ہو گیا. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے نا یہ چیز کہ جس طرح ہم کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت اچھا دیا ہوا سارا کچھ. بعض دفعہ وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مطلب یہ سب کچھ میں ڈیزرو کرتا تھا، میں ڈیزرو کرتی ہوں، دس از مائن. مطلب وہ اس پہ غرور آ جاتا ہے کسی قسم کا. بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، مگر وہ ہوتا کیا، وہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کبھی بھی واپس لے سکتا ہے. اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے. تو اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبودوں میں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تم بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو. اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں سے ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں لیکن اگر وہ کافر ہیں، اگر وہ مشرک ہیں، ان کو ان کا صلہ دنیا میں ضرور ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا وہ عمل ضائع نہیں کرتے. آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے. اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. پس اے پیغمبر تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. سیکنڈ صرف مجھے دیجیے گا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. ایسے لوگ اپنے رب کی حضور پیش ہوں گے اور گواہی شہادت دیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا، سنو خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا. رہے وہ لوگ کہ ایمان لائے اور جنہوں نے ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں ہیں. نہیں میں تھوڑا سا مس کر گئی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا ہے اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھر رکھا تھا. ناگزیر ہے یہ کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کی ہو کر رہے، تو وہ یقیناً جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور گونگا، ایک اندھا ہو بہرا اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا. کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ یعنی پہلے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو سن بھی نہیں رہا، اس کو خود بھی نہیں پتا، لوگوں کو بھی روک رہا ہے، لوگوں کو بھی غلط باتیں بتا رہا ہے، خود بھی نہیں چل رہا دین پہ، ہر چیز کر رہا ہے غلط. ایک طرف وہ بندہ ہے وہ تو آخرت میں بھی گھاٹے میں ہے، دنیا میں بھی گھاٹے میں. دوسرے لوگ وہ ہیں جو دین پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ خود بھی اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں اچھے کاموں کا، وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ. تو کیا ایک کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی جو پہلا والا گروپ تھا کہ جیسے کوئی بہرا اور اندھا ہو، اور ایک شخص ہے جس کے پاس آنکھیں بھی ہیں اور سننے کی طاقت بھی ہے، تو کیا
ہم دونوں کو ایک سمجھتے ہیں کبھی بھی اس دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے، جو ایمان کے نور سے جس کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، جو دین پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے وہ شخص، اور ایک جو بالکل دین کو بھلا بیٹھا، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا تھا، اس نے اچھا یہ جو ہے نا سورہ یونس گزری اور اب یہ سورہ ہود آگے، تو سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کا ذکر کیا مگر there is not that much detail، تو اب سورہ ہود میں نا تھوڑی سی ڈیٹیل ملے گی۔ اور ایسی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارزل تھے، یعنی ارزل تھے ویسے میننگ کے جو بیچارے سے تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے۔ یہ اگزامپل اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی دے رہے ہیں، مگر یہ مکہ کے جو قریشی لیڈرز تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لا رہے ہیں سارے یہ تو غلام ہیں، کنیزیں ہیں، غریب غربا ہیں، کوئی اگر یہ صحیح چیز ہوتا تو ہم لوگ سب سے پہلے اس پر ایمان لاتے۔ تو یہ اگزامپل بالکل اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی دے رہے ہیں اینڈ دین فار لیٹر جنریشنز۔ اور پھر ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا یعنی نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پھینک دیں۔ اور اے برادران قوم میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کی حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ اگر آخرکار ان لوگوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے گی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے محمد کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ یہ دیکھیں کتنی دفعہ یہ آیت ہماری نظر سے اس طرح کی گزری ہے نا کہ جو تم کر رہے ہو تم اس کا بدلہ اٹھاؤ گے، اور جو میں کر رہا ہوں میں اور آپ بھی بس اپنے آپ کو یہی ہم نے بتانا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کا ذمہ میرے اپنے اوپر ہے، کوئی میرا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور میں کسی کا بوجھ نہیں اٹھاؤں گی۔ نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح کشتی بناتا رہا۔ اب آپ سوچو کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی کشتی بنانی، تو پہلی کشتی انہوں نے بنائی، مگر وہاں دور دور تک اس سرزمین پہ پانی نہیں تھا، تو آف کورس لوگ جب ان کو دیکھتے تھے اور کچھ کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور وہ کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان لوگوں کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی
لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے۔ اچھا، کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج کوئی چیز اس اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں ہو گیا شامل۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا۔ کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ جودی کا جو پہاڑ ہے اس پہ کشتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا اوپر سے بارش بھی رک گئی، کیونکہ اوپر سے بارش بھی ہو رہی تھی، نیچے سے سمندر میں بھی طغیانی آئی ہوئی تھی جس میں سونامی آتی ہے۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہ تھا، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے۔ یعنی گھر والوں میں صرف وہی شامل ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کو فالو کر رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب کو مطلب آگ کر دیں، سب کو گھروں سے نکال دیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ صحیح جو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ جانچ پڑتال ہوگی وہ اس بیسس پہ ہوگی کہ دین کے کون قریب ہے۔ کسی کو بھی اس وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اس کا نسب کیا ہے، حسب کیا ہے، بہن بھائی کون تھے یا ماں باپ کون تھے، کسی کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ یہ بیٹے کے لیے کہا جا رہا ہے نوح علیہ السلام کو، تو پھر ہم جو نان مسلمس کے لیے دعا مانگتے ہیں اس میں کوئی شبہ رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا؟ یہ دنیا سے کوئی چلا گیا ہی واز اے مسلم، چاہے وہ کتنا ہی برا مسلم تھا، آپ کو مطلب پتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھا ہوا تھا، اس کے لیے ضرور دعا مانگنی ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے ہوئے گزرا گیا، جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، تو پھر اس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں میں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے محمد یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، بس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ جی ہم اس کو ایک سیکنڈ میں دیکھیں کتنی رہ گئی ہے۔ I will end it here. ہم اس کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آیا نمبر 49، چلے 50 تک کر لیتے ہیں اور پھر مطلب ایک آیت میں اور کر کے پھر انشاءاللہ اس میں روک دوں گی۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھر رکھے ہیں۔ تو آیا نمبر 50 تک ہم کر لیتے ہیں یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ سورہ ہود، پھر کل کنٹینیو کریں گے۔ آئی نو کہ میں 10 منٹ کا بریک دے کے نا پھر میں وہ 10 منٹ بعد میں پورے کر نہیں پا رہی۔ دراصل اس ویک صرف ایک اور میری کلاس چل رہی ہے رائٹ آفٹر دورہ قرآن، تو مجھے اس پہ پہنچنا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ نہیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے وہ جو 10 منٹ ہم نماز کے لیتے ہیں وہ آگے ہم پورا کر لیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله رب العالمين۔